السلام علیکم۔ ایکسپلورنگ دا ورلڈ میں ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں ایک دیوبندی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ وہ انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ تعلیم کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ گئی تھی اور آخر کار میساچیٹس میں سکونت اختیار کی۔ 4 سال سے بھی کم عرصے میں پی ایچ ڈی کے تقاضے پورے کیے اور شادی کی اور اپنا خاندان بسایا۔ ڈاکٹر عافیہ نے مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن اور الکفا ریفوجی سینٹر کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کیا۔ 9/11 کے حملوں کے بعد ڈاکٹر عافیہ پاکستان آ گئیں، لیکن پھر واپس امریکہ چلی گئیں۔ ان کے شوہر وہاں بورڈ کے امتحانات مکمل کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ نے اپنے شوہر کو طلاق دے دی اور 2003 میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ غائب ہو گئیں۔ پاکستان میں اپنے دوسرے شوہر کے چچا خالد کی گرفتاری کے فوراً بعد 11 ستمبر کے مبینہ چیف پلانر خالد شیخ محمد نے ڈاکٹر عافیہ کا ذکر کیا اور اس طرح ڈاکٹر عافیہ کا نام FBI کی وانٹڈ لسٹ میں آ گیا۔ وہ واحد خاتون ہیں جنہیں اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ مئی 2004 میں FBI نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اپنے 7 انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں سے ایک قرار دیا۔ اس کے ٹھکانے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جولائی 2008 میں افغانستان میں گرفتار ہونے تک نامعلوم تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد افغان پولیس نے اطلاع دی کہ وہ اپنے پرس میں ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹ اور ایک کمپیوٹر تھمب ڈرائیور لے رہی تھی، جس میں روایتی بموں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی ترکیبیں تھیں۔ امریکی ڈرون کو گرانے کے لیے مشینیں بنانے کی ہدایات، نیو یارک شہر کے نشانات کی تفصیل، بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے حوالے سے، اور شیشے کے برتن میں سوڈیم سائنائڈ کے 2 پاؤنڈ تھے۔ ڈاکٹر عافیہ کو اگلے دن پولیس کمپاؤنڈ میں گولی مار کر شدید زخمی کر دیا گیا۔ اس کے امریکن تفتیش کاروں نے بتایا کہ اس نے ایک پردے کے پیچھے سے ایک رائفل پکڑی اور ان پر گولی چلا دی۔ ڈاکٹر عافیہ نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں کہ پردے کے دوسری طرف کون ہے، اور سپاہیوں کو چونکا جس سے میں نے ان پر گولی چلا دی۔ ڈاکٹر عافیہ کو بگرام ایئر بیس پر اپنے زخموں کے لیے طبی امداد دی گئی اور اسے امریکہ کے نیو یارک سٹی کی وفاقی عدالت میں افسران اور ملازمین پر قتل کی کوشش اور مسلح حملہ کرنے کا الزام لگایا گیا۔ نفسیاتی تشخیص اور تھراپی حاصل کرنے کے بعد جج نے انہیں ذہنی طور پر ٹرائل کے لیے فٹ قرار دیا۔ شروع میں صدیقی نے مقدمے کی کارروائی کو آواز کے زور سے روک دیا اور کئی بار کمرہ عدالت سے نکال دی گئیں۔ جیوری نے فروری 2010 میں اسے تمام الزامات میں مجرم قرار دے دیا۔ استغاثہ نے عمر قید کے لیے دلائل دیے اور اس کے خلاف الزامات شوٹنگ سے شروع ہوئے اور اس پر دہشت گردی سے متعلق کسی قسم کا جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انصاف کے لیے مقدمے کی نگرانی کی۔ باراک اوباما کو لکھے گئے خط میں 4 برطانوی پارلیمنٹیرینز لارڈ احمد، لارڈ شیخ، لارڈ پٹیل اور MP محمد سرور نے گرفتاری پر احتجاج کیا اور اسے امریکن آئین کی 6ٹھی ترمیم کی خلاف ورزی قرار دیا۔ صدیقی کے بہت سے حامیوں بشمول کچھ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے دعویٰ کیا کہ صدیقی کوئی انتہا پسند نہیں تھی اور اس کے چھوٹے بچوں کو پاکستانی انٹیلیجنس، امریکی حکام یا دونوں نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا، پوچھ گچھ کی اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ امریکہ اور پاکستان کی حکومتوں نے ایسے تمام دعووں کی تردید کی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو پاکستان امریکہ کشیدگی کا فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ ان کا کیس ایک انتہائی پراسرار قسم کا کیس ہے۔ پاکستان میں اس کی گرفتاری اور سزا کو عوام نے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کے طور پر دیکھا اور پورے ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا، جبکہ امریکہ میں اسے کچھ لوگوں نے خاص طور پر خطرناک سمجھا۔ القاعدہ کے چند مبینہ ساتھی جو امریکہ کے بارے میں نامعلوم ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایک پیچیدہ حملہ کرنے کی سائنسی مہارت رکھتے ہیں، اس اسلام پسندوں سے مبینہ وابستگی کی وجہ سے متعدد میڈیا تنظیموں نے لیڈی القاعدہ بھی کہا۔ پاکستانی نیوز میڈیا نے اس مقدمے کو ایک فریب قرار دیا، جبکہ دیگر پاکستانیوں نے اس رد عمل کو گھٹنے ٹیکنے والی پاکستانی قوم پرستی کا نام دیا۔ اس وقت پاکستانی وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اور اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے بھی رہائی کے لیے دعوے کیے۔ تمام سیاسی پارٹیز اپنے منشور میں ان کی رہائی کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن عملی اقدام
کسی کا بھی نظر نہیں آتا۔ داعش نے بھی 2 موقع پر قیدیوں کے لیے تجارت کی پیشکش کی تھی، ایک بار جیمز فولے اور ایک بار کیلا مولر کے لیے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مسلمانوں اور پاکستانیوں کے لیے ایک ہیرو اور ایک مظلوم قیدی کے طور پر دیکھی جاتی ہیں، جبکہ امریکنز کے نزدیک وہ ایک خطرناک قسم کی دہشت گرد ہیں اور انہیں لیڈی القاعدہ کہا جاتا ہے، اور اب وہ 86 سال کی قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔